بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الذكر والأنثى الحر والمملوك والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة. رواه الإمام البخاری رحمہ اللہ بهذا اللفظ. تمام تعریف صلی اللہ عز و جل کے لیے جس نے زکوٰۃ الفطر کو دین میں رکھا ہے فرد روزہ داروں پر، اور صلاۃ والسلام اس کے بعد پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی سنت پر عمل کرنے کا حکم ہم کو دیا گیا ہے. حمد و صلوات کے بعد جو اہم موضوع لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں وہ ہے زکوٰۃ الفطر، جس کو صدقۃ الفطر بھی کہا جاتا ہے یا اردو میں فطرانہ بھی کہا جاتا ہے. آپ جانتے ہیں رمضان کے آخر میں عید سے ایک دن دو دن پہلے زکوٰۃ الفطر نکالا جاتا ہے. اس سلسلے میں کچھ ضروری باتیں آپ کو بتا دیں. زکوٰۃ الفطر نکالنا واجب ہے روزہ داروں پر. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی جو بخاری شریف کے الفاظ ہیں. فرماتے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو فرض کیا کھجور پر اور جو پر 1 صاع. ہر مسلمان مرد اور عورت، غلام یا آزاد، چھوٹے یا بڑے پر، اور اس بات کا حکم دیا کہ اس زکوٰۃ الفطر کو عید کی نماز کو نکلنے سے پہلے پہلے نکال دیا جائے. ایک حدیث ہے جس کے اور بھی روایتیں ہیں، اس سے بڑے مسئلے معلوم ہوتے ہیں. نمبر 1، زکوٰۃ الفطر کا وزن کتنا نکالنا چاہیے. نمبر 2، کیا نکالنا چاہیے. نمبر 3، کون نکالنا چاہیے. نمبر 4، کس کو دینا چاہیے. نمبر 5، وقت اس کا کیا ہے. یہ تمام اہم مسائل سن لیجیے. نمبر 1، زکوٰۃ الفطر 1 صاع ہے جو تقریباً 2.5 یا 2.25 کلو ہمارا وزن ہوتا ہے. بعض علماء نے 2.5 کہا، بعض علماء نے 2.25 کہا. 1 صاع جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وزن تھا، زمانے میں وزن تھا. کیا نکالنا چاہیے. غلہ. بخاری شریف کی جو حدیث ابھی میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی اس میں تمر اور شعیر کا لفظ ہے، کھجور اور جو اس زمانے کی غذا تھی. تو آج ہماری غذا کیا ہے عام طور پر دنیا میں جہاں مسلمان رہتے ہیں؟ چاول یا روٹی. بعض علاقوں میں روٹی زیادہ، بعض علاقوں میں چاول. تو یا گیہوں یا چاول فطرانے میں زکوٰۃ الفطر میں نکالنا چاہیے. قیمت نہیں نکال سکتے ہیں کیا؟ نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت قیمت نکالنا نہیں ہے. اس زمانے میں بھی لوگوں کو درہم دینار کی ضرورت تھی، پیسوں کی ضرورت تھی، لیکن نہیں نکالا. آپ کو پیسے دینا ہے، ضرورت میں پورا سال پڑا ہے آپ کے پاس، لیکن فطرانے میں آپ کو غلہ دینا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی جو حکمت حدیثوں میں آتی ہے وہ یہ ہے: طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین. روزے دار کی لغوی اور غلط کاموں سے جو بیکار چیزیں اس نے کر دیا اس کا کفارہ بن جائے زکوٰۃ الفطر، اور مسکین کو کھانا ملے. نبی علیہ السلام نے اور صحابہ نے کیا چیز نکالی؟ پیسہ دیا یا غلہ دیا؟ اناج. غلہ دیا. آپ بھی غلہ دو نا، کیوں پیسے؟ ہاں یہ الگ بات ہے کہ سالم بھائی مجھے پیسے دیں یا میں سالم بھائی کو پیسے دوں اور کہوں کہ جا کر دکان سے گیہوں خریدیں یا چاول خریدیں میرے فطرانے کے، اور آپ جس مسکین کو پہنچاتے ہیں میرا بھی پہنچا دیں. ٹھیک ہے، لیکن ڈائریکٹ مسکین کے ہاتھ میں پیسہ نہیں چاہیے زکوٰۃ الفطر. اور اس کا جو ہے وقت عید کی نماز سے پہلے ہے، چاند رات. لیکن 2 دن پہلے بھی، جیسے 28 29 رمضان کو بھی صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نکالا کرتے تھے. اور کس کو دینا ہے؟ مسکین کو. مسکین نہیں ہے. اگر آپ کے شہر میں کہیں بھی کوئی مسکین نہیں ہے تب آپ زکوٰۃ الفطر کسی اور ملک یا شہر جہاں مسکین آباد ہیں وہاں پہنچا سکتے ہیں. کون نکالیں گے؟ ہیڈ آف دا فیملی. میں ہوں، میری بیوی، میرے بچے ہیں، سب کی طرف سے میں 2.5 کلو یا 2.25 کلو نکال سکتا ہوں. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بعض لوگ چاول کے ساتھ دال اور مسالے، چائے کی پتی، دودھ، یہ سب بھی نکالتے ہیں زکوٰۃ الفطر. کیا یہ صحیح ہے؟ کہتے ہیں بھئی پورا پکوان ان کا ہو جائے ایک جگہ
ان کو کسی چیز کی عید کے دن خریدنے کی ضرورت پڑے، نہیں، زکوٰۃ الفطر میں غلہ ہی آپ کو دینا ہے، گیہوں غلہ نہیں ہے، گیہوں کہہ رہا ہوں عفواً، چائے کی پتی، دودھ، یہ طعام نہیں ہے، اور حدیث میں لفظ طعام آتا ہے، طعام کھانے پینے کی چیز ہے، کھانے کی چیز ہے، لہٰذا طعام ہی نکالنا چاہیے، ٹھیک ہے، اس کو ذہن میں رکھیں اور سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ قیمت ومت نہیں دے سکتے نا، وہ کیا ہے، اس کو ضرورت، یہ سب اپنی جگہ ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہے، نبی علیہ السلام نے جو چیز کی ہے وہ ہمیں کرنا ہے، وہ ہمارے لیے اسوہ ہے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہمارے لیے دلیل ہے، لہٰذا غلہ ہی نکالیں چاند رات۔ اور کیا پریگننٹ جن کا انتقال ہوگا ان کی طرف سے نکالیں گے؟ نہیں، جو باحیات ہیں ان کی طرف سے، ٹھیک ہے، پریگننٹ عورت ہے کوئی تو علماء نے کہا اس پر واجب نہیں ہے، لیکن اگر کوئی پیٹ میں بچہ رہتا ہے نا، بچہ بچی، تو اس کی طرف سے بھی کوئی نکالنا چاہے تو نکال سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنت کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔